بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 3 کی طرف جا رہے ہیں اور سبق کے مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی اور سبق کا نام ہے فاقہ میں روضہ۔ خواجہ حسن نظامی دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی کے قریب ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام سید علی حسن نظامی تھا، لیکن علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا تھا اور اردو ادب کی دنیا میں وہ اسی نام سے مقبول ہوئے تھے۔ ابھی ان کی عمر 11 سال تھی کہ ان کے والدین کا انتقال ہوا اور ان کی پرورش پھر ان کے بڑے بھائی نے کی۔ ان کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا، اس لیے انہوں نے ہمیشہ جو بھی لکھا ایک مقصد کو سامنے رکھ کر لکھا۔ انہوں نے ایک سادہ، آسان اور عام فہم طرز تحریر اختیار کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تصوف کے اسرار و رموز کو ایسے انداز میں لکھا کہ یہ خشک مضامین بھی ادبیانہ حیثیت اختیار کر گئے۔ یعنی یہ جو خشک مضامین، جو فلسفہ اور تصوف کے جو خشک مضامین ہوتے ہیں، وہ خواجہ حسن نظامی کے طرز تحریر سے انتہائی دلکش اور انتہائی دلچسپ بن گئے تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے جو کچھ لکھا بالکل سیدھے سادے اور عام پیرائے میں لکھا، چونکہ ان کا مخاطب عوام طبقہ تھا، اس لیے انہوں نے عوام کے لیے ہی لکھا اور ان موضوعات پر لکھا جن پر عوام مائل تھی یا جن پر انسان خود بخود مائل ہوتا ہے۔ انشاء پردازی کے معاملے میں انہوں نے کسی کی بھی تقلید نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو انشاء پردازی میں عربی اور سنسکرت کے ثقیل الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا ہوا ہے۔ وہ ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ سادہ سے سادہ اور آسان سے آسان اور عام فہم انداز اختیار کرے۔ پھر دوسری اہم خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھا من عن بیان کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بناوٹ سے دور دور دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں بیگمات کے آنسو، سفارہ دل، دلی کے آخری شمع، بہادر شاہ کا روزنامچہ، دلی کی سزا، سفرنامہ حجاز و مصر و شام، جگ بھی تھی کہانیاں، انگریزوں کی بپتھا، محرم نامہ، تمانچہ بر رخساری یزید۔ ان تصانیف میں یہ جو بیگمات کے آنسو نام سے ہے، یہ بہت مشہور ہے۔ اس تصنیف میں کئی مضامین شامل ہیں، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے مضامین مغل بادشاہت کے زوال کی داستان ہے۔ یعنی اس میں جو مضامین شامل ہے ان میں بہادر شاہ بادشاہ کی درویشی، شہزادے کا بازار میں گھسیٹنا، یتیم شہزادے کی ٹھوکریں، شہزادی کی بپتھا، فاقہ میں روضہ، غدر کی تصویر، بکھاری شہزادہ، شاہی نسل کا ایک کنبہ، بہادر شاہ کا دعانامہ پرنس کے نام، بنت بہادر شاہ، یتیم شہزادہ کی عید، پھیر جی گسیارے، ٹھیلا والا شہزادہ، فقیر شہزادہ کی دولت، دکیا شہزادی کی کہانی، دکیا شہزادی کی کہانی نمبر 2، بیچاری شہزادی کا خاکی چپرکٹ، غدر کی بنا غلط فہمیاں، شہزادہ کی جاروب کشی، غدر کی سیدانی، زکیہ بیابانی، 2 شہزادے جیل خانے میں، سبز پوش عورت کی لڑائی، غمگین شہزادی، نرگس نظر کی مصیبت، کفنی، مرزا مغل کی بیٹی لالا رخ، غدر کی زچھا، بکھاری شہزادہ، یہ دوسرا مضمون ہے، ایک دوسری شہزادی کی کہانی ہے۔ جب ساقی کے ہاتھ میں جام تھا، جب میں شہزادہ تھا، خانسامہ شہزادہ، یہ مضامین اس تصنیف میں شامل ہے۔ بیگمات کے آنسو کے نام سے جو تصنیف ہے، تو اسی تصنیف میں یہ مضامین شامل ہے، اور آپ نے ان مضامین کے نام سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ سارا کا سارا جو بہادر شاہ ظفر یا ان سے وابستہ یا ان کے قریب آس پاس جو ان سے کچھ قریب گزرے ہوئے بادشاہ ہیں، ان بادشاہوں کا نوحہ ہے۔
1857 میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی حکومت ختم کر لی گئی۔ 1857 پر مغل کی یہ عظیم سلطنت ختم ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی تھی۔ مغل جو ہے بیٹا یہ اصل میں مغل نہیں منگول ہے، یہ لفظ اصل میں منگول ہے، لیکن عرب کے لوگ گاپ نہیں بول سکتے، اسی وجہ سے انہوں نے اس لفظ کو مغل بنا دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو منگول سے آئے ہوئے لوگ تھے، چنگیز خان کے زمانے سے یہ نکلے تھے، وہ چنگیز خان منگولیا سے نکل کر عراق اور ایران اور انہی علاقوں پر اس نے قبضہ کیا تھا، یہاں پر اس نے حکومت کی تھی، قراقرم میں اس کی بادشاہت قائم ہو گئی تھی۔ پھر چنگیز کے بعد مکتائی خان، ہلاکو خان، تولی خان اور یہ قبلائی خان اور یہ نسل جو اس کی آ رہی تھی، تو اس نے پھر حکومت کی ان علاقوں پر۔ پھر ترکی میں ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی بغاوت ہو گئی تھی، اور وہاں ترکی کے لوگ جو تاتار کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں یا سلجوق سلطنت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ ان کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ سلجوق سلطنت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی، لیکن پھر بھی منگولوں کا وہاں قبضہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہاں پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ رفتہ رفتہ یہ نسل جب پھیلتی گئی چنگیز کی، تو تقریباً یہ سلسلہ جب امیر تیمور تک آتا ہے تو امیر تیمور تک یہ خاندان مسلمان ہو چکا ہے، اور امیر تیمور بھی ان مسلمانوں میں سے تھے جو حافظ قرآن بھی تھے۔ آگے یہ نسل آتی ہیں ایک ظہیر الدین بابر تک۔ فرغانہ میں اس کے والد کی حکمرانی تھی۔ جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا، بلکہ ان کے چچاؤں نے سازشیں کی اور اس کے والد کو قتل کر دیا، اور شہزادہ خود کو بچانے کی غرض سے وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا، اور آ کر ہندوستان پر اس نے حکومت قائم کرنے کی کوشش سے یہاں حملے کیے۔ پانی پت کے میدان میں ان کی لڑائی ہوئی تھی ابراہیم لودھی سے، اور حکومت یہاں کی حاصل کی۔ یہ 1526 کی تاریخ تھی۔ یہاں پر انہوں نے یادگار کے طور پر بابری مسجد قائم کی تھی۔ پھر یہ حکومت پھیلتی گئی ہندوستان میں۔ ظہیر الدین بابر کے بعد جب ان کا انتقال 1530 میں ہوا، تو ان کے بعد ان کا بیٹا ہمایون برسر اقتدار آیا، نصیر الدین ہمایون۔ ہمایون کچھ عرصے تک تو بادشاہ رہا، لیکن اس کے بعد ان پر شیرشاہ سوری کا حملہ ہوا۔ شیرشاہ سوری دراصل ان کا سپہ سالار تھا، تو ہمایون اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں سے فرار ہو کر ایران چلے گئے، وہاں پناہ لے لی، اور تقریباً 12 سال بعد جب ہمایون کو پتہ چلا کہ شیرشاہ سوری کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بچوں میں اب خانہ جنگی ہے، تو اسی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دوبارہ حملہ کیا اور اپنی حکومت واپس لے لی۔ پھر ہمایون کے انتقال کے بعد یہ جلال الدین اکبر کی باری آتی ہے، اور جلال الدین اکبر کا دور یہ ہندوستان میں سنہرا دور یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 52 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اسی دوران ہندوستان کو معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط بنایا گیا تھا کہ بیرونی ممالک اس کو سونے کی چڑیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر برسر اقتدار آیا، اور عدل جہانگیری مغل خاندان کے بادشاہوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان برسر اقتدار آیا، جس نے تاج محل بھی بنایا تھا اور جس نے کئی عمارتیں بنائی تھی۔ مغل بادشاہوں میں یہ بادشاہ انجینئر بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی باری آتی ہے، اور یہ انتہائی خدا ترس انسان تھے، خود عالم شخص تھے، قرآن مجید کے نسخے بھی ہاتھ سے لکھتے تھے، اور فتاوی عالمگیری ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جس میں تقریباً 60,000 فتوے شامل ہیں، جو ان کے حکومت کا قانون بھی تھا۔ انہوں نے علماء کی ایک جماعت اپنے گرد رکھی ہوئی تھی، اور ان کے نگرانی میں انہوں نے یہ فتویٰ کی کتاب ترتیب دی تھی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے
1666 میں یعنی 1666 میں بادشاہ بنا تھا اور 1707 تک وہ بادشاہ بنا، یعنی ایک طویل زمانے تک وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا. لیکن اس کے زمانے میں دکن میں بغاوتیں شروع ہوئی اور وہ آخری عمر تک دکن کے باغی سرداروں سے لڑتا رہا. اسی وجہ سے انہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا موقع نہیں ملا اور ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی بچوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور یہی سے مغل خاندان یا مغل بادشاہت کا زوال شروع ہوتا ہے. یہی سے آگے جاتے ہوئے وہ ملک جس پر مغل بادشاہوں نے 50 سال اور 52 سال تک حکومت کی، اب ان کے بچے اس پر 52 دن اور 50 دن تک صرف حکومت کرتے ہیں. زوال شروع ہو چکا تھا. انگریز آئے روز ہندوستان کے علاقے اپنے زیر تسلط کرتے اور رفتہ رفتہ مغل بادشاہت کے گرد دائرہ محدود ہوتا گیا اور آخر کار یہ کہ دلی میں برائے نام حکومت ان کی رہی اور باقی حکومت ان کی چھین لی گئی. اور پھر آخر کار بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھا، تو اسے انگریزوں نے گرفتار کر کے برما بھیجا تھا. برما کے شہر رنگون میں اسے قید کر دیا تھا اور حکومت مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ گئی. تو خواجہ حسن نظامی نے ان واقعات کو جو 1857 کے بعد مغل خاندان پر گزرے، ان واقعات کو موضوع بنا کر لکھا ہوا ہے. بیگمات کے آنسو، سپارہ دل، دلی کی آخری شمع، بہادر شاہ ظفر کا روزنامچہ، دلی کی سزا، یہ ساری جو تصانیف ہے یہ وہی تصانیف ہے جو مغل کے زوال کی داستان بیان کرتی ہیں. اب آتے ہیں بیگمات کے آنسو میں جو شامل مضمون ہے، جو آپ کی نصاب میں بھی شامل ہے، فاقہ میں روزہ. اسی طرف فاقہ میں روزہ، اس میں مصنف نے بیان کیا ہوا ہے کہ دلی کسی زمانے میں زندہ تھی اور یہ ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی. یہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کا بھائی مرزا سلیم وہ اپنے مردانہ مکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اندر سے زنان خانے سے ایک لونڈی آئی اور کہا کہ حضور آپ کو اماں حضرت نے یاد فرمایا ہے. جب یہ اندر چلا گیا تھوڑی دیر واپس آیا تو غمزدہ تھا. تو دوستوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل عصر کے وقت نتن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا. عین اسی وقت اماں حضور تلاوت فرما رہی تھی. تو آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائے. لہٰذا اب میرا جی گھبراتا ہے کہ یہ تو 16 دن باقی ہے، یہ کیسے گزریں گے یہ 16 دن. تو ان کے احباب نے انہیں ایک مشورہ دیا کہ آپ بلا وجہ یا ویسے ہی ناراض ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں. یہ کوئی غمزدہ ہونے کی بات تو نہیں ہے حضور، یہ رمضان کا مہینہ ہے. آپ عصر کے وقت جامع مسجد کی طرف چل نکلا کریں، وہاں اللہ والوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور آپ کا دل وہاں بہل جائے گا. اللہ کے دن ہے تو اللہ والوں کے ساتھ گزار دیجئے. تو مرزا سلیم نے اس مشورے کو پسند کیا اور وہ عصر کے وقت مسجد چلا گیا. تو جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حلقے بنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں جو رات کے حفاظ ہیں، یعنی قرآن سنانے والے ہیں تراویح میں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی فقہی مسئلے پر بحث سن رہے ہیں دو عالموں کے درمیان. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، کچھ مراقبہ کیے ہوئے ہیں. اور جب افطاری کا وقت آیا تو محل سے سرکاری افطاری بھی آنے لگی، کئی برتن اس کے آگے. اس کے علاوہ قلعے کے بیگمات اپنی طرف سے ذاتی پیسوں سے بھی کچھ افطاریاں بھیج رہی تھیں، اور قلعے کے علاوہ شہر کے دیگر امراء بھی افطاریاں بھیج رہی تھیں. غرض کہ ہر طرف رونق ہی رونق تھی، غرض کہ ہر طرف چہل پہل تھا اور بہت حسین نظارہ تھا. اور مرزا سلیم اس نظارے کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور اب وہ روزانہ اور مسلسل مسجد میں آنے لگا. لیکن پھر کیا ہوا کہ 1857 کی جنگ چھڑ گئی اور جو مغل کی عورتیں ہیں وہ ماماگیری کرنے پر مجبور ہو گئی، یعنی گھریلو نوکریاں کرنے پر مجبور ہو گئی.
وہ جو 7 پردوں میں رہنے والی تھی وہ اب بے پردہ ہو گئی ہے۔ اور یہ جو عظیم مسجد تھی شاہ جہان نے جسے تعمیر کیا تھا، یہ مسجد انگریزوں کے قبضے میں آ کر انگریزوں نے اسے استبل میں تبدیل کر دیا تھا، یعنی اس میں گھوڑے پال رکھے تھے، گھوڑوں کے لیے گھاس رکھا ہوا تھا، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے تھے، سپاہی اس میں موجود تھے، وہ روٹیاں پکا رہے تھے، ایک اچھی خاصی مسجد استبل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر کچھ عرصہ تو یہ انگریزوں کے قبضے میں رہی، لیکن پھر بعد میں جب اسے مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی تو اب اس میں مسلمان بہت کم آتے ہیں، اور جو آتے ہیں تو وہ غریب اور غربا ہیں، اور غریب لوگوں سے مسجد کی رونق بحال نہیں ہوتی۔ اس میں تو پہلے بادشاہ بھی آیا کرتا تھا تو مسجد کی رونق بحال تھی، اب چند مسلمان آتے ہیں جو نیلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اب تاریخ وقت بھی چند کھجورے اور دال سے وہ بانٹ دیے جاتے تھے، تو مسجد کی وہ رونق، وہ شان شوکت، وہ چہل پہل وہ ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر انگریزوں سے متاثر طبقہ تو مسجد میں بالکل آتا ہی نہیں تھا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ مرزا شیزور سے کہا کہ آپ مجھے 1857 میں جو لڑائی ہوئی تھی اس کی کہانی سنا دیں، تو اس نے عذر پیش کی کہ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن میرے اسرار پر اس نے کہانی شروع کی کہ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، اور شہر میں آتشناک گولیوں کا می برس چکا، یعنی آگ کے گولے برسا دیے گئے، امن برباد ہو گیا، چھوٹے بچے جو اپنے والد کو ڈھونڈنے نکلے اور ابا ابا پکارتے ہیں۔ اور اسی دوران بہادر شاہ ظفر بھی قلعہ چھوڑ کر وہ بھی چلا گیا، بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، شاہ جہان کے مقبرے میں پناہ لی تھی اس نے، انگریزوں نے وہاں سے پکڑ لایا یہ معاہدہ کر کے اس کے ساتھ کہ اگر تم خود کو حوالے کر دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو معاف کر دیا گیا، یعنی پکڑ لیا گیا، تو پھر انگریزوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا، اور مقدمے کے دوران اسے باغی قرار دیتے ہوئے اسے جلا وطنی کی سزا سنا دی گئی، تو وہ برما کے شہر رنگون میں قید کر دیا گیا وہاں، اور پھر 1862 میں قید کی حالت میں وہاں انتقال کر گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے کلام میں یہ لکھا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ یا ان کی جو بادشاہت تھی اس کے متعلق بھی بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا۔ تو مرزا شیزور کہتے ہیں کہ جب سب کچھ برباد ہو گیا، بہادر شاہ ظفر بھی انگریزوں کی قید میں چلا گیا، تو اس وقت بہادر شاہ ظفر نے مجھے بلا کر یہ کہا کہ آپ بھی اپنے خاندان کی حفاظت کی خاطر قلعہ چھوڑ کر کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی 2 تانگے لے لیے، اور بہادر شاہ ظفر نے کچھ سونے وغیرہ وہ زیورات دیے کہ یہ لے کر جاؤ، نکلو یہاں سے۔ تو میں بھی 2 تانگوں میں سوار ہو کر، ایک میری والدہ تھی، ایک بیوی تھی میری، اور ایک چھوٹی بچی تھی، چھوٹی بہن تھی میری، کہ ہم یہ 3 عورتیں اور ایک مرد جو میں اس قافلے کا سالار بنا وہاں سے روانہ ہوئی۔ ہم نے رخ کیا تھا غازی آباد کا۔ یہ غازی آباد یو پی کا علاقہ ہے، اتر پردیش یعنی لکھنؤ کے آس پاس کوئی علاقہ ہے، تو ہم نے وہاں کا رخ کیا تھا، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ اس راستے پر انگریز کی فوج پڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہم وہاں سے واپس ہو کر قطب صاحب کا ارادہ کیا۔ قطب صاحب بھی ایک دوسرا علاقہ ہے، یہ دوسری سمت ہے۔ تو ہم قطب صاحب کے لیے روانہ ہوئے کہ چھترپور کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر چھترپور دوسرے ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر گجروں نے حملہ کیا۔ گجر ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، کہ گجروں کا حملہ ہوا اور ہمارا سارا سامان لوٹ لیا، جو دولت یا جو سونا زیورات وغیرہ ہمارے پاس تھے وہ سب کچھ لوٹ لیا، صرف اتنی مہربانی کی کہ ہمیں زندہ چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک لق و دق جنگل ہے، اور اس میں 3 عورتیں میرے ساتھ ہیں، اور ہم جا رہے ہیں، لیکن چلنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ شہزادی تو ناز و نام سے پلی گئی تھی، وہ عورتیں تو محل میں رہ چکی تھی اور ان کی تربیت تو انتہائی ناز و نام سے ہوئی تھی، لہٰذا انتہائی تکالیف، انتہائی مشکل سے ہم جنگل میں جا رہے تھے کہ آگے جا کر
ایک گاؤں سامنے نظر آیا. یہ گاؤں میواتی مسلمانوں کا تھا. میوات میں یہ ایک علاقے کا نام ہے میوات، اور یہاں پر جو مسلمان آباد ہے وہ دراصل کنورٹڈ مسلمان تھے، یعنی کسی زمانے میں وہ ہندو تھے، راجپوت نسل سے تعلق رکھنے والے، لیکن پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اب یہ راجپوتی مسلمان یا میواتی مسلمان کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. کہ میوات تک جب ہم پہنچے تو میوات کے مسلمانوں نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہمیں ایک جھونپڑی عطا کی. ہم اس میں کچھ دن تو رہ رہے تھے، لیکن پھر چودھری آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ بھائی تم یہاں بیکار بیٹھے ہوئے ہو، کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تلوار چلانے کے علاوہ کوئی ہنر نہیں آتا. تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی ہم نے تلوار کے ہنر کا کیا کرنا ہے، یہاں تو رہنا ہے یا کام کرنا ہے تو کھیتی باڑی کرنی ہوگی، گھاس کودنی پڑے گی. تو مرزا شزور کہتے ہیں کہ میں رونے لگا، اور جب میرے رونے کو دیکھ کر چودھری کو مجھ پہ رحم آیا. اس نے کہا کہ چلو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے کھیتوں میں فصل کی حفاظت کیا کریں، آپ کی عورتیں ہمارے گاؤں والوں کے کپڑے سی دیا کریں گی، لہٰذا فصل کے آنے پر ہم آپ کو اناج دیا کریں گے جو سال بھر کے لیے آپ کے لیے کافی ہو، سال بھر کے آپ کے لیے کافی ہو. لہٰذا میں خوش ہوا. اب سارا دن میں کھیت پر سے جانور اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سی دیا کرتی تھیں. دن اچھے ہونے لگے، یعنی کچھ بہتری آ گئی. لیکن پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ برسات کا مہینہ تھا اور بہت تیز بارش ہو گئی، اور جو برساتی نالا تھا وہ چڑھ آیا اور گاؤں میں ہر گھر میں ہر جھونپڑی میں پانی گھس گیا. تو ہماری جھونپڑی میں بھی پانی گھس آیا. گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لہٰذا انہوں نے انتظامات تو کر دیے، لیکن ہم بالکل ناآشنا تھے. تو ہمارا کھانے پینے کا جو اناج تھا وہ سارا خراب ہو گیا، اوڑھنے بچھونے کا سامان بھی خراب ہو گیا، اور برسات کی بارشوں کی وجہ سے میری بیوی کو بخار آیا اور وہ پھر اس بخار میں تڑپ تڑپ کر مر گئی. پھر جو سامان کھانے پینے کا وہ خراب تو ہو گیا تھا. رمضان کا مہینہ آیا اور کچھ دن تک تو ہمارے پاس کچھ آٹا موجود تھا. وہ جب ختم ہوا تو پھر رمضان کے مہینے میں ہمیں روزے پر روزہ رکھنا پڑا، اور اس سبق کا نام بھی اسی وجہ سے فاقہ میں روزہ، فاقہ بھوک کو کہتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا ہے. کہ پھر ہم صرف پانی سے روزہ کھولتے تھے، کچھ کھانے پینے کا انتظام تھا ہی نہیں. کچھ عرصے تک تو ہم اسی حالت سے گزرتے رہے. لیکن اچانک یوں ہوا کہ چودھری کا ایک آدمی آیا، اس نے کچھ میٹھا چاول دے دیا اور 5 روپے زکوٰۃ کے دے دیے، اور کہا کہ ہم ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، لیکن اب کے بار نقد دے دیا. یعنی بکری اس نے اپنے ہاں رکھ دی اور بکری کی قیمت ادا کی. تو کہتا ہے کہ یہ کھانا اور یہ روپے مجھے ایسی نعمت معلوم ہوئی کہ گویا بادشاہت مل گئی. اور خوشی خوشی سے والدہ کے آگے یہ سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکر بیچتا تھا. لیکن میری والدہ غیرت میں آ گئی اور وہ غصہ ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ تف ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر کہ خیرات لے کر آتا ہے اور خوش ہوتا ہے. ارے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کام یا ہمارا پیشہ وہ صدقہ خوری نہیں تھا. ہم تو تلوار کے زور سے رزق چھین لیا کرتے تھے، ہم تو سرداروں کے سردار تھے، ہم تو لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے، لوگ ہمارے آگے سلام کرتے تھے، اور آج ہم دانے دانے کو محتاج ہیں. تو کہتے ہیں مرزا شزور کہتا ہے کہ والدہ کی باتوں سے مجھ میں بھی غیرت آ گئی، اور میں اٹھا اور وہ پیسے اور وہ چاول وغیرہ اٹھا کر واپس کرنے کے لیے اٹھا تھا. لیکن والدہ نے پھر منع کیا کہ اب خدا کو جو منظور ہے وہ ہو کے رہے گا. لہٰذا ہم 6 مہینے مزید اس گاؤں میں رہے، پھر دلی واپس آئے. یہاں آ کر چھوٹی بہن کی شادی کرا دی گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، اور انگریز سرکار نے مرزا شیزور کی پینشن مقرر کر دی جو 5 روپے ماہوار پینشن تھی، یعنی مہینے کے 5 روپے اسے ملتے تھے اور جس میں اس کی زندگی گزرتی تھی. تو یہ ایسی کہانی ہے جو بہادر شاہ ظفر کے بھانجے کی زندگی کے متعلق ہے،
جس میں ایک بادشاہ اب انگریزوں کے رحم و کرم پر ہے اور جسے اب 5 روپے مہینہ کے ملتے ہیں، جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ تو خواجہ حسن نظامی اس قسم کے موضوعات کو اٹھا کر لکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے آخر میں نے یہ 3 کویسچن آپ کے سامنے رکھ دیے جو اس نصاب میں شامل ہیں۔ آپ اسے حل کرنے کی کوشش کریں کہ مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھا؟ مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا؟ یعنی یہ 3 ادوار آتے ہیں نا، ایک جو مرزا سلیم جب مسجد میں جانے لگا اور وہاں جو حالات بیان ہوئے ہیں کہ مسجد کی کیا حالت تھی، پھر جب یہ مسجد انگریزوں کے قبضے میں آ گئی تو اس وقت مسجد کی کیا حالت تھی، اور پھر جب یہ مسجد دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی تو پھر مسجد کی کیا حالت تھی۔ تو اس میں سوال آپ کے لیے ہے کہ مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا، یعنی 1857 سے پہلے، انگریزوں کے قبضے سے پہلے مسجد کی کیا حالت تھی۔ اور ایک سوال ہے کہ ذل سبحانی بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ اس سوال کا جواب آپ کو سبق میں سے نہیں مل پائے گا، یہ اگر آپ نے اس لیکچر کو غور سے سنا ہے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور باقی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔